الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اعلیٰ درجے کے شہداء کرام سے ہیں. ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین خاسر نقصان میں ہے، خاسر نقصان میں ہے. یزید سے متعلق سوال کیا گیا تھا، سن لیجئے جواب. یزید پلید کہتے ہیں ناپاک کو، فاسق فاجر، فاسق و فاجر ایک ہی بات ہے، گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فاسق و فاجر کہتے ہیں. مرتکب کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا. اس سے اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی خوشبو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو کیا فرمایا تھا؟ خوشبو، ریحان. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو کیا نسبت؟ یزید پلید کو. یہ امام برحق اور وہ کم بخت. آج کل جو بعض گمراہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے یہ بھی شہزادے. ایسا بکنے والا خارجی ناصبی، یہ گمراہ فرقے ہیں خارجی ناصبی، ان کا کام یہی تھا کہ یزید کی حمایت کرتے تھے. ایسا بکنے والا خارجی ہے، گمراہ ہے، مستحق جہنم ہے. ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں. یزید کافر تھا یا نہیں، اس پر لعنت کی جائے یا نہیں، اس میں علماء سنت کے کتنے قول ہیں؟ 3. ایک قول کے مطابق تو جائز ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، اور بعض ائمہ کے نزدیک وہ کافر بھی ہے. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک سکوت یعنی خاموشی. آپ نے اس معاملے میں کیا فرمایا؟ سکوت، یعنی نہ یزید کو مسلمان کہا ہے نہ کافر کہا ہے، سکوت اختیار فرمایا. یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کے سوا نہ کافر کہیں گے نہ مسلمان. یزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. اس کے امیر معاویہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر کوئی کہے کہ امیر معاویہ کا بیٹا ایسا تھا معاذ اللہ، تو اس بنا پر امیر معاویہ کو یہ نہ وہ فلاں ڈم کا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کرو گے؟ ان کا بیٹا تو کافر تھا. نص وارد ہوئی قرآن کے لیے. اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدیان یعنی اہل سنت، یعنی اہل سنت کے یہ امام ہیں، پیشوا ہیں. جو ان سے محبت نہ رکھے مردود ملعون خارجی ہے، گمراہ ہے. اہل بیت سے بھی ہماری عقیدت اور صحابہ کرام سے بھی ہماری عقیدت ہے. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی عنایت، نظر عنایت یا رسول اللہ. یہ امیر سنت کا شعر ہے. صحابیات میں افضلیت،
ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ و ام المومنین عائشہ صدیقہ و حضرت سیدہ یعنی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن قطعی جنتی ہیں، اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں، بیٹیاں، بنات بیٹیوں کو کہتے ہیں، انہیں یعنی ان کو اور بقیہ بنات مکرمات و ازواج مطہرات اور دیگر جو ازواج ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سب کو تمام صحابیات، عورتوں میں جتنی بھی صحابی ہیں، ان عورتوں کو جن کا تذکرہ کیا گیا، ان عورتوں کو ان دیگر تمام عورت جو صحابی ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی کس نے دی ہے؟ قرآن عظیم نے دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، 22 پارے کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے متعلق جو عقائد کا بیان تھا وہ مکمل ہوا۔ اس ضمن میں اگر کوئی سوال مزید حضور لعنت نہیں کریں گے یزید پر، جی اس کو مطلب پلید پلید، یہ تو فاسقی کو فاجر کہنے کے فاسق فاجر پلید کبیرہ یہ وہ سب، یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ لعنت بمانا اللہ کی رحمت سے مایوس، لعنت کے بمانا اللہ کی رحمت سے دور۔ کافر بھی نہیں کہیں گے، مسلمان بھی نہیں کہیں گے، مسلمان بھی نہیں کہیں گے کیا اس کو؟ فاسق و فاجر، پلید یہ کہیں گے۔ پلید بھی، پلید کا مطلب بھی پلید ہے، پلید کا مطلب تو پلید ہی ہے۔ تو کافر اور مسلمان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ کافر اور مسلمان کے بیچ میں کوئی شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے سکوت اختیار کیا جاتا ہے۔ جس کے کفر کا بھی پتہ نہ ہو، جس کے اسلام کا بھی پتہ نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ گمراہ۔ یزید کو کافر نہ کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، جی یہاں پر ایک ہی قول بیان کیا گیا، تو وہ چونکہ ہم مقلد ہیں اس لیے ایک قول بیان کریں گے، دوسرا قول میں نے آپ کو خود بتا دیا تھا۔ ایک علم کی بات آتی ہے نا، عالم اگر اپنے علم کی بنیاد پر دلائل کی روشنی میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کی تدلیل اور تفسیر نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ امام شافعی اور امام اعظم میں اختلاف ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کرے، تو واجب کا تاریخ کون ہوگا؟ گناہگار ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن چونکہ یہ اپنے امام کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی کسی کی تدلیل نہیں کرے گا، کوئی کسی کی تفسیق نہیں کرنا، کسی کو فاسق نہیں کرنا، کسی کو گمراہ کرے گا۔ یہی عالم کا، عالم اگر اپنے دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی نہ تدلیل کی جائے گی نہ اس کی تفسیق کی جائے گی، نمازی ہو جائے گی، فاسق ہے ہی نہیں وہ۔ حضور پچھلے دنوں میں معاملات کے بیان کے اندر آپ نے کہا تھا کہ یا تو کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، اس کے علاوہ تیسرا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر کافر کا بھی ذکر آیا ہے اور مسلمان کا بھی، تو آپ نے پچھلے دنوں جو کہا تھا کہ تیسرا نہیں ہو سکتا، تو تیسرا بتا دیا نا۔ تیسرا درجہ وہ سمجھ لیجیے اس کا ہے کہ یہ عمومی قاعدہ ہے کہ آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ ہاں کسی کو شک کی بنا پر، یعنی نہ اس کے اسلام کا پتہ ہو نہ اس کے کفر کا پتہ ہو، تو شک کی بنا پر اس کو اگر نہ ہم مسلمان کہیں نہ کافر کہیں تو یہ گویا کہ تیسرا درجہ ہو گیا۔ اگر کوئی شخص یہ بگے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھیکی خاطر لڑ رہے تھے، یہ نہ بکے گا مگر خارجی مردود، گمراہ بے دین، بد مذہب۔ اچھا کسی نے یہ پرچی دی ہے کہ پنجنتن پاک کون ہے، کیا ہم لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ یہ مدنی مذاکرے کی کیسٹ ہے، امارات میں جو مدنی مذاکرہ تھا قربانی سے متعلق 114 نمبر ہے اس کا، اس میں یہی سوال کا جواب میرے سنت نے دیا ہے، اس کو سن لیجیے۔ واقعہ کربلا کی مطلب جو اتھینٹک کون سی کتاب ایسی ہے کہ جس میں واقعہ کربلا کو صحیح معنی میں مطلب سمجھ سکے، یا وہ روایتیں
وہ حکایتیں یا وہ واقعات کس انداز میں، کیونکہ مطلب جس طرح پہنچائے گئے ہیں، جس طرح تقریروں میں عام طور پہ سنا جاتا ہے، اور دوسرے شیعوں کا انفلوئنس کس طرح معاشرے کے اندر ہے ان کی، یہ اس حساب کتاب سے مطلب جو واقعات سامنے آتے ہیں، تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو معاذ اللہ ایک ایک اہل بیت اطہار کو نہ جانے کتنی مرتبہ اور کس کس طرح ان کے ساتھ بے حرمت کی جاتی ہے ان کی اس طرح. تو یہ کون سی ایسی کتاب ہو یا کون سی ایسی مطلب رسالہ یا ایسا ہو کہ جس سے واقعہ کربلا صحیح طور پہ سامنے آ سکے؟ امیر سنت کے کیسے سننے اس سلسلے میں، حسینیت کسے کہتے ہیں، شہادت کا مقام، اس طرح کے بہت سارے کیسے ہیں واقعہ کربلا. اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ایک کتاب ہے اس سلسلے میں، سوانح کربلا، وہ لینا، اس میں واقعات دیے ہیں، احادیث مشکات شریف وغیرہ اور تاریخ الخلفاء، اس میں واقعات دیے ہیں، اس کو لینا اوپن، اس میں ہے واقعہ، روایتیں بھی ہیں اس میں. مدینہ یہ جو واقعہ کربلا میں یزید کا اکثر جو آتا ہے کہ مطلب اس نے گستاخی اہل بیت کی، اور گستاخی اہل بیت کفر میں آپ نے بتایا، گستاخی اہل بیت مطلقاً کفر نہیں ہے. ایسی بات اگر کہی کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہو تو کفر کہلائے گی، ورنہ گمراہی تو ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا جو ہوا، اس میں وہ لوگ جو لشکر میں شامل تھے، لشکر کشی کرنے والے، حملہ کرنے والوں میں، تو ان کے بارے میں کیا مطلب شریعت کیا کہتی ہے، کیا کہلائیں گے؟ گمراہ بے دین بد مذہب سب کے سب جو امام کے مقابل آ گیا اور آخر تک اسی پر رہا، رجوع بھی نہ کیا، توبہ بھی نہ کی، بعض نے توبہ کر لی تھی لیکن جنہوں نے توبہ نہیں کی اسی پر قائم رہے تو گمراہ بے دین ہے. مستحق جہنم پہ وہ سارے کے سارے. کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے. کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا ہے. امام حسین جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے. آج انشاءاللہ یہاں سے ہاتھوں ہاتھ ہمارے درگاہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے گا انشاءاللہ. پھر پیر کو انشاءاللہ دوبارہ ہمارا درگاہ شروع ہو جائے گا. مدنی تربیت گاہ میں انشاءاللہ سب پہنچ جائیں گے، وہیں سے مدنی تربیت گاہ والے قافلے بنا کر سفر کروائیں. بیٹے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا اصلاح کی کوشش کریں انشاءاللہ.